نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، آج کی اس درس قرآن کی نشست کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیہ مبارکہ جس کی ہم نے تلاوت کی مالک یوم الدین، اس کے لفظ مالک کے اوپر مفسرین کے اقوال وہ ہم بیان کریں گے۔ تو صاحبان ذی وقار، اس لفظ مالک کو پڑھنے کے اعتبار سے اصطلاح قراء میں دو طریقوں سے پڑھا گیا۔ ہم چونکہ تفسیر قرآن پاک بیان کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہماری گفتگو بھی جہاں پہ مناسب ہوئی ہم حروف کے ادائیگی کے اعتبار سے بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ دو طریقوں سے اس کو پڑھا گیا، ایک اس کو کہا جاتا ہے ہمارے طریقے کے مطابق مالک کہتے ہیں اور ایک ملک کہتے ہیں۔ مالک اور ملک کے معنی میں دونوں طریقوں سے پڑھنے کے اعتبار سے معانی اور مفاہیم میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ پڑھنا دونوں طریقوں سے قراء کی اصطلاح میں جائز ہے، لیکن جس قرات کے ساتھ آپ تلاوت کر رہے ہوں، آپ کو اپنی تلاوت کی ہر آیہ مبارکہ کو اسی قرات کے قوانین کے تحت تلاوت کرنا پڑے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، کہتے ہیں مفسرین کرام کہ مالک اور ملک کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مالک میں حروف 4 ہیں، میم، الف، لام اور کاف، اور ملک میں حروف 3 ہیں، میم، لام اور کاف کتاب والا۔ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان علی شان فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ کہ حدیث طیبہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ملک کے بجائے مالک کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو تلاوت کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ملک کے ساتھ 3 حروف ہیں، میم، لام اور کاف۔ 3 حروف کو جب 10 سے ضرب دی جاتی ہے تو ملک بنتا ہے، جس کا معنی اور اس کا ثواب کتنا بنے گا؟ 10 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 30 نیکیاں بنیں گی۔ لیکن جب مالک کے حرف کے ساتھ الف کے اضافے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا معنی اور اس کی نیکیوں کا اعتبار یوں ہوگا کہ میم ایک حرف ہے، الف دوسرا حرف ہے، لام تیسرا حرف ہے، کاف چوتھا حرف ہے۔ تو جب 10 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 40 نیکیاں بنیں گی۔ تو گویا مالک پڑھنا ملک سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ملک سے 30 نیکیاں ملیں گی اور مالک پڑھنے کے ساتھ ہمیں رب کی ذات 40 نیکیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ دوسری توجیہ کہتے ہیں
کہ ملک ایک عام بادشاہ کو کہا جاتا ہے، ایک عام چھوٹے سے خطے کے اوپر جو اس کو قبضہ و قدرت دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن مالک اس کو کہتے ہیں جو جان، مال، رزق، ہر چیز کے اوپر، اپنی رعایا کی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح کوئی غلام کچھ بھی کمائے تو اس کی کمائی کے اوپر حق اس کے مالک کا ہے، تو اسی طرح تمام رعایا اللہ کی غلام ہے، اس کی مخلوق ہے۔ تمام رعایا اپنے ہر قول فعل میں اسی کے تابع ہے۔ پھر دوسرا فرق بیان کرتے ہیں کہ ملک جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، یہ اپنی فوج کے اندر کمزور کو، ضعیف کو، نحیف کو، لاغر کو، اپاہج کو، اندھے کو یہ شامل نہیں کرتا، کسی بوڑھے کو شامل نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری فوج نے لڑنا ہے۔ عمر کا ایک خاص حصہ جس میں اس کے تمام اعضائے جسمانی صحت و تندرستی کے ساتھ منسلک رہیں، اس حصے میں کے افراد کو، وہ لوگوں کو اپنے فوج کے اندر داخل کرتا ہے۔ لیکن مالک پڑھیں گے تو اس میں ہم رب کی قدرت کاملہ کا یہ نظارہ دیکھیں گے کہ میرا بادشاہ، میرا مالک اللہ وہ ہے جو جوانوں کا بھی رب ہے، نحیفوں پہ بھی نظر کرم کرتا ہے، ضعیفوں کے اوپر بھی کرم کرتا ہے، لاغروں کو بھی سے بھی لاپرواہ نہیں ہوتا، کسی کمزور سے بھی اپنی رعایت کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ تو گویا مالکن پڑھنے کی بجائے مالکی پڑھنا یہ زیادہ مناسب اس لیے ہوگا کہ ہمارا رب وہ ہے جو قادر ہے، جو مالک ہے، اور اپنی رعایا میں، اپنی فوج میں ہر اس کو شامل کر لیتا ہے جو نفس اس کی مخلوق کے تحت شامل ہوتا ہے۔ تو گویا میرا رب کسی کمزور کو، نحیف کو، کسی لاغر کو، کسی اپاہج کو، کسی ضعیف کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے لیے اپنے بندے کے تمام امور کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ملک، یعنی میم لام کاف کے ساتھ، تو اس میں رعایا جو ہوتی ہے اس کو مجبوراً بادشاہ کی بات ماننا پڑتی ہے کہ یہ ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ ظلم و جبر و تشدد کا راستہ نہیں اپناتا، وہ اپنی رعایا کو ان حالات میں رکھتا ہے جن کے ساتھ رعایا بخوشی اس کی مملوکیت میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں رعایا کے مال کا بادشاہ مالک نہیں ہوتا۔ مالک ان کے ساتھ اگر پڑھیں بادشاہ اس کو سمجھے تو کیا مطلب؟ بادشاہ رعایا پہ حاکم ضرور ہے لیکن اس کی ہر چیز کا مالک نہیں ہے، لیکن مالک ہمارا رب ایسا مالک ہے جو ہماری جان، مال، رزق اور حتیٰ کہ ہمارے سانس کی لڑی تک ہر چیز کا ہمارا مالک ہے۔ تو اس لیے مالک ان کی بجائے یہاں پہ مالکی 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 پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مالکن اگر پڑھے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ رعایا اپنا ہر کام کرنے میں بادشاہ کی خواہش کو منظور سامنے رکھے یا نہ رکھے، یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کو پسند نہیں لیکن رعایا وہ کرتی ہے، لیکن مالک وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوشنودی کے لیے اس کی رعایا ہر وہ کام کرنا چاہتی ہے جو صرف اس کے مالک کو ہی پسند ہوتا ہے۔ اگلی
بات کہ بادشاہت میں مالکن میں روب و دبدبا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب کتنا عظیم ہے، وہ کہتا ہے میں ملک نہیں مالک ہوں، کیونکہ روب و دبدبا دنیاوی بادشاہت کا خاصہ ہے، میں تو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اسی لیے میرا رب کہتا ہے کہ میں بے شک انصاف کے دن انصاف کروں گا، لیکن تم اس وقت بھی دیکھو گے تمہارے رب کی رحمت اپنے غصے پہ غالب آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی لیے اس کے بعد کہتے ہیں، کہا گیا یوم الدین، یوم الدین، اس دن کے لیے جس دن رب انصاف کرے گا، تو انصاف کا تقاضے کو پورے کرنے کا جو خاصہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، یا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام اور اللہ کے پیارے ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا عام بشر کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کو اصطلاح قرآن میں، چونکہ ہم امام ابو حفص کی قرات پڑھتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ علماء کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن مالک کی بجائے مالکی پڑھیں گے تو اس میں زیادہ جامعیت معنوی اعتبار سے ہوگی۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔